نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظم میں حدیث کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. فرماتی ہیں یہ بنت رسول فلک وقار، یعنی جناب فاطمہ خاتون روزگار. ایک روز آئے گھر میرے محبوب ذوالجلال، فرمایا میرا ذوق سے کچھ ہے بدن نڈھال. کہ میں نے ان سے عرض کی ہے میرے بابا جان، حضرت کا ذوف سے رہے خالق نگہبان. فرمایا پھر یہ سرور و گرد و جناب نے، ختم الرسل جناب رسالت ماب نے. اے فاطمہ ردائے امانی اٹھا تو لاؤ، سر تا قدم مجھے اونچے اچھی طرح اڑاؤ. فرماتی ہے یہ فاطمہ آسماں مقام، نازل ہمیشہ اس پہ ہو اللہ کا سلام. چادر وہ لے کے خدمت اقدس میں آ گئی، اور حسب حکم ان کو وہ چادر اوڑھا بھی دی. چادر اوڑھا کے ان کی طرف دیکھنے لگی، ناگاہ وہ دیکھی روئے منور میں روشنی. دو کا نگاہ کو یہ عالم تنور کا، ہے 14ویں کا چاند کے چہرہ حضور کا. اللہم صلی علی محمد. وآل محمد. پھر یوں جناب فاطمہ فرماتی ہیں بیان، تھوڑی ہی دیر گزری تھی اس کو کہ ناگہاں میرا پسر حسین میرے نزدیک آن کر بولا میرا سلام ہو اے اماں پر. میں نے دیا جواب کہ اے میرے لال و فام، اے نور چشم میں وہ دل تم پہ ہو سلام. پھر مجھ سے یوں وہ کہنے لگا پارے جگر، خوشبو نفیس پاتا ہوں میں اس مقام پر. عنبر کی یہ مہک ہے نہ مشک و گلاب کی، خوشبو ہو جیسے نانا رسالت مآب کی. میں نے دیا جواب کہ ہاں تم نے سچ کہا، آرام میں ہے زیر ردا سید الورا. چادر کے پاس جا کے حسن نے کیا کلام، نانا میرے رسول خدا پر سلام. اس دم اگر حضور اجازت ہو آپ کی، چادر کے نیچے آؤں معیت ہو آپ کی. فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جان من، داخل تہے ردا ہوئے یہ سنتے ہی حسن. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرماتی ہے یہ دختر سلطان مشرقین، اتنے میں آ گیا میرا چھوٹا پسر حسین. آ کر کہا کہ اماں میرا آپ پر سلام، میں بولی تجھ پہ اے میرے لختے جگر سلام. بعد اس کے پھر حسین نے اس طرح سے کہا، اماں مجھے وہ آتی ہے خوشبو جافزہ، نسرین کی بو ہے اور نہ نشترن کی بو، یہ تو ہے جیسے نانا رسول زمن کی بو. میں نے کہا یہ اس سے کہ اے میرے گل بدن، ہاں سامنے وہ دیکھو تہے چادر یمن. پیارے کے نانا جان رسول زمن بھی ہیں، اور ان کے ساتھ بھائی تمہارے حسن بھی ہیں. یہ سنتے ہی حسین بڑے جانب ردا کی عرض السلام علیہ اے شہ خدا. پھر ہو سلام آپ پہ اے شاہ انبیاء، اے وہ کہ منتخب جسے اللہ نے کیا. کیا مجھ کو اذن ہے قدم آگے بڑھاؤں میں، نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں.
فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا، یہ سنتے ہی حسین ہوئے داخل ردا۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ فرماتی ہے یہ دختر پیغمبر زمن، تشریف لائے گھر میں یکایک ابوالحسن، بولے سلام تم پہ ہو اے دختر رسول، میں نے کہا سلام میرا کیجئے قبول، نفس رسول حیدر کرار السلام، اے مومنوں کے حاکم و سردار السلام، مجھ سے کہا علی نے کہ اے بنت مصطفیٰ، آتی ہے ایسی نکھت پاکیزہ دل ربا، خوشبو نثار اس پہ ہو ہر ایک پھول کی، یہ ہے شمیم جس میں جناب رسول کی میں نے عرض حضرت خیل البشر بھی ہیں، چادر کے نیچے آپ کے دونوں پہ سر بھی ہیں، بس جانبے کے سائے یمانی گئے علی، اور بولے السلام علیہ ایہا النبی، اے وہ کہ جس کو چن لیا پروردگار نے، کیا آؤں اس ردا کے تلے اذن ہے مجھے، فرمایا مصطفیٰ نے اجازت تمہیں بھی دی، یہ سنتے ہی شریک ردا ہو گئے علی۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ فرماتی ہیں یہ حضرت صدیقہ فاطمہ، ان سب کے بعد میں بھی گئی جانب ردا، کی عرض آپ پر ہو سلام اے میرے پدر، یعنی میرا سلام خدا کے رسول پر، سردار دو جہاں کا اگر عزم پاؤں میں، نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں، فرمایا مصطفیٰ نے تمہیں اذن دے دیا، داخل ہوئی ردا میں یہ سنتے ہی فاطمہ، اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ فرماتی ہیں یہ فاطمہ بنت رسول رب، چادر تلے جب آ گئے ہم لوگ سب کے سب، اس دم کہا فرشتوں سے پروردگار نے، ہاں سن لو بسنے والے میرے آسمان کے، مجھ کو قسم ہے اپنے بزرگی و شان کی، قائم جو میں نے کی بنا آسمان کی، اور فرش جو زمین کا بچھا ہے بحکم رب، یا مہر و میں دکھاتی ہیں جلوہ جو روز شب، یا رات دن جو رہتے ہیں چکر میں آسماں، بحر رواں اور میں جو چلتی ہیں کشتیاں، ان سب کے خلق کا ہے سبب عشق پنجتن، اس دم جو مجتمع ہے تہے چادر یمن، اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ پوچھا یہ جبرائیل نے باعث و انکسار، چادر کے نیچے کون ہے میرے کردگار، اللہ نے کہا کہ نبوت کے اہل بیت، وہ سب کے سب ہیں خاص رسالت کے اہل بیت، وجہ بنائے ارض و سما نور مشرقین، زہرا و مصطفیٰ و علی اور حسن حسین، اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ جبریل نے کہا کہ اجازت ملے اگر، ساتھ ان کے میں چھٹا ہوں پہنچ کر زمین پر، اللہ نے کہا کہ تجھے اذن دے دیا، اترے ہمیں زمین پہ چلے جانب کے ساتھ، بولے سلام آپ پہ اے مرسل خدا، اے وہ کہ منتخب جسے اللہ نے کیا، جو ہے سلام اس کا بھی ہے تحفہ سلام، اور بعد ست تحیت و اکرام و پیام، یعنی بلند پست وہ مہر و آسماں، بحر رما اور ان میں جو چلتی ہیں کشتیاں، یہ سب بنائے میں نے تمہارے ہی واسطے، پیدا کیے تمہاری محمد کی وجہ سے، اور مجھ کو اذن ہے میرے پروردگار کا، میں بھی ہوں آپ لوگوں میں شامل تہے ردا، اذن خدا جو مل چکا اب کہیے یا نبی، میں بھی ردا میں آؤں اجازت ہے آپ کی، فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا،
یہ سن کے جبرائیل ہوئے داخل ردا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جا کر ردا میں حق امانت ادا کیا. مزدا خدا نے بھیجا تھا جو وہ سنا دیا. کہ عرض آپ لوگوں سے کہتا ہے کبریا، اے اہل بیت یہ ہے اے اہل بیت بس یہ اللہ چاہتا. ہر ایک عیب تم سے ہٹائے خدا پاک، جو حق ہے پاک کرنے کا ایسا بنائے پاک. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس وقت مصطفیٰ سے علی نے کیا سوال، مجھ سے بیان کیجئے محبوب ذوالجلال. اس دم جو ہے نشست ہماری تہ ردا، اللہ کی نظر میں ہے کیا اس کا مرتبہ. جس وقت یہ سوال کیا ابو تراب نے، فرمایا یوں جناب رسالت مآب نے، کھا کر قسم میں کہتا ہوں اس کردگار کی جس نے مجھے بنایا ہے پیغمبر و نبی. اہل زمیں کی کوئی سی محفل ہو سن رکھو جس میں ہمارے دوستوں کا ایک گروہ ہو، اور وہاں پہ اس خبر کا کیا جائے تذکرہ، ہوگا نزول رحمت پروردگار کا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب تک کہ منتشر نہ ہو جائیں سب کے سب، گھیرے رہیں گے ان کو ملائک بحکم رب. شرکت کا اپنی حق ادا کرتے جائیں گے، ان سب کو مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. اس دم کہا علی نے کہ اللہ کی قسم، اب دو شہید ہو گئے اور کامیاب ہم. یوں ہی ہمارے شیعہ ہمارے حبیب بھی مسعود نیک منتخب ہوئے خوشبو نصیب بھی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اظہار جب خوشی کا کیا ابو تراب نے، فرمایا پھر جناب رسالت مآب نے، اس کی قسم ہے جس نے بنایا مجھے نبی، جس کی طرف سے مجھ کو رسالت عطا ہوئی. شیعوں کی بزم میں جو بیاں ہوگی یہ خبر، بدلے خدا ہوگا یا اس کا یہ اثر. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو درد و غم کے مارے ہوں مسرور ہوئیں گے، رنج و ملال سنتے ہی سب دور ہوئیں گے. جو ہو مراد والا مراد اپنی پائے گا، ہر ایک اداس بزم سے خوش ہو کے جائے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرمایا مصطفیٰ نے کہ واللہ اے حضور، ہم کامیاب دونوں جہاں میں ہوئے ضرور. ہم جس طرح سعادت دارین پا گئے، شیعہ بھی یوں ہی دامن رحمت میں آ گئے. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا رب بحق احمد مختار مصطفیٰ، الہی آمین. یا رب بحق حیدر کرار مصطفیٰ، یا رب بحق سیدہ معصومہ فاطمہ، یا رب بحق سید مسموم مجتبیٰ، یا رب بحق سبت نبی شاہ مشرقین، تشنا دہن مسافر کرب و بلا حسین. جس بزم میں یہ نظم پڑھی جائے خدا، ہر ایک سننے والے کا حاصل ہو مدعا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد صلوات. اب میں گزار ہوں جناب مولانا موصوف رضی امام صاحب سے کہ وہ رونق کے افروز ممبر ہوں. بر محمد وآل محمد صلوات. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हैदरी सानी कोई अपना क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। जो रखती जुल्फ़कार हैदरी सानी कोई अपना, यकीनन दूसरा हमला पर जिब्रील पे होता। क्या कह रहे हैं, जो रखती जुल्फ़कार हैदरी सानी कोई अपना, यकीनन दूसरा हमला पर जिब्रील पे होता। अकीदा है मेरा अब्बास बनते दूसरे हैदर, अकीदा है मेरा अब्बास बनते दूसरे हैदर। अगर दुनिया में कोई दूसरा खैबर का दर होता, अगर दुनिया में कोई दूसरा खैबर का दर होता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुसद्दक़ से चंद बंद है। इसका उन्वान है अलम और अब्बास। देखेंगे शेख मौलाना कि तूबा बुलंद और न चरखे बरी बुलंद, तूबा बुलंद और न चरखे बरी बुलंद, जितना है आज परचमे सुल्तान दी बुलंद, क्या कह रहे हैं, जितना है आज परचमे सुल्तान दी बुलंद, हो लाख इनकलाब का गौगा कहीं बुलंद, कहता है ये आलम के रहेंगे हम ही बुलंद, सुभान अल्लाह। कहता है ये आलम के रहेंगे हम ही बुलंद। शेर देखेंगे सूरज भी भीख लेता है पंजे की शान से, सजदे करा रही है जमी आसमान से, सजदे करा रही है जमी आसमां से। ईसारो सब्रो जब्तो वफा का आलम है ये, बेशक बेशक। ईसारो सब्रो जब्तो वफा का आलम है ये, महबूब किबरिया की दुआ का आलम है ये, महबूब किबरिया की दुआ का आलम है ये। अरमान कल्ब शेर खुदा का आलम है ये, होशियार दोस्तों के खुदा का आलम है ये, होशियार दोस्तों के खुदा का आलम है। ज़ैनब की आरज़ू है जरा देखभाल के, अब्बास का आलम है उठाना संभाल के, अब्बास का आलम है उठाना संभाल के। सजदों से दूर हो तो न इसके करीब आओ। क्या कह रहे हैं, नमाज की अहमियत देखेंगे कि सजदों से दूर हो तो न इसके करीब आओ, साया में इसके दिल की निजाजत न लेके जाओ, क्या कह रहे हैं, साया में इसके दिल की निजाजत न लेके जाओ। हक से नहीं गरज है तो क्यों जोश गम दिखाओ, अब पहले नमाज पढ़ लो तो आकर इसे उठाओ, क्या कह रहे हैं, वाह वाह। पहले नमाज पढ़ लो तो आकर इसे उठाओ। अब परचम है दस्ते जुल्म के सजदा तराज का, ऐ बेनमाजियो ये अलम है नमाज का, ऐ बेनमाजियो ये अलम है नमाज का। और सजदों से दो सबूत के आली मुकाम हैं, किरदार बोल उठे के मतिये इमाम है, खुद क्यों कहो के लायक सद एहतराम है, दुनिया पुकार उठे के अली के गुलाम है, क्या कह रहे हैं, दुनिया पुकार उठे कि अली के गुलाम है। दर से अमल हो कोई जमाने के वास्ते, आगे बढ़ो तब उसको उठाने के वास्ते, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो तब उसको उठाने के वास्ते। दो चार शेर और हैं कि इखलाक का आलम है ये ईसार का आलम, नौए बशर की अजमत किरदार का आलम, परचम नबी का हैदर कर्रार का आलम, आवाज दे रहा है ये अब्बास का आलम, आवाज दे रहा है ये अब्बास का आलम। अपने अमल से इश्क़ खुदा का सबूत दो, परचम वफा का लो तो वफा का सबूत दो, परचम वफा का लो तो वफा का सबूत दो। अब्बास दस्ते शाह की कुव्वत का नाम है, अब्बास दस्ते शाह की कुव्वत का नाम है, अब्बास बूतराब के हैबत का नाम है, अब्बास बूतराब के हैबत का नाम है, अब्बास फातिमा की मोहब्बत का नाम है, अब्बास फातिमा की मोहब्बत का नाम है, अब्बास फौज हक की जलालत का नाम है, अब्बास फौज हक की जलालत का नाम है, अब्बास शाम में गम का सितारा है दोस्तों, अब्बास बेकसों का सहारा है दोस्तों, अब्बास बेकसों का सहारा है दोस्तों। आखिर में है कि अब्बास जोरे बाजुए सुल्तान मशरक़ैन, अब्बास जोरे बाजुए सुल्तान मशरक़ैन, उम्मुल बनीन का लाल तो हैदर का नूर ऐन, उम्मुल बनी का लाल तो हैदर का नूर ऐन, ज़ैनब के दिल की आस सकीना के दिल का चैन, ज़ैनब के दिल का
آج سکینہ کے دل کا چین، صورت میں بوت و رات تو کردار میں حسین، صورت میں بوت و رات تو کردار میں حسین۔ قبضہ کیا ہے شیر نے جب سے فرات پر، پانی ہوا نہ بند کسی ذی حیات پر۔ قبضہ کیا ہے شیر نے جب سے فرات پر، پانی ہوا نہ بند کسی ذی حیات پر۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد وعلی محمد۔ میں اب التماس کروں گا کہ مولانا علی جناب رضی امام صاحب قبلہ منبر پہ تشریف لائیں اور شہدائے کربلا کی بزم سے ہم سب لوگوں کو منور عطا کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسین منی و انا من الحسین۔ سب سے پہلے میں بانی مجلس سے ایک بات تو کہہ دوں کہ کم سے کم ہم لوگوں کو وقت ایسا بتایا جائے جس میں ہمیں بھی زحمت نہ ہو اور آپ کو بھی زحمت نہ ہو۔ میں جہاں رہتا ہوں وہاں سے 8 بجے چلا، 9:30 میں پہنچ گیا اور اس کے بعد میں انتظار کرتا رہا کہ اب مجلس ہوتی ہے، اب مجلس ہوتی ہے، اب مجلس ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ یہ وقت جو ہے اب 24 نہیں رہی 25 تاریخ کو مجلس ہو رہی ہے، اور 12 بج گئے ہیں، 12 بج گئے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ ہم ہی وہ قوم ہے جس کے 12 نہیں بجتے، ہم 12 بجا دیتے ہیں 12 بجے، اس لیے کہ ہم 12 کے ماننے والے ہیں۔ ذرا درود بھیجتے پر محمد والے محمد۔ میرے عزیزو، بڑی مشہور و معروف حدیث جس میں نبیوں کا نبی کہہ رہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، بہت مشہور و معروف حدیث ہے۔ جو لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے، تو یہاں ہم آپ کا ساتھ دے دیں گے کہ ہر نواسہ نانا کا ہوتا ہے، لیکن انا من الحسین کو کہاں لے جائیے گا؟ حسین و منی یہاں تک ہم آپ کا ساتھ دے دیں کہ آپ اسے نواسے تک لے آ، لیکن انا من الحسین پھر اسے کس مقام پہ رکھیے گا؟ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر اس حدیث کا مفہوم کیا لیا جائے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزو، دراصل رسول یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے قرآن کی، آپ لوگوں نے میرا رسول اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک وحی نہ آ جائے، یہ ذہن میں ہے، اور میرا محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ اب محمد یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ محمد حسین سے ہے یا حسین محمد سے ہے،
محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت سے امامت ہے اور امامت سے نبوت ہے. ذرا درود بھیج دے بر محمد والے محمد. نہ اور آسان کرو. حسین اس دنیا قابیل نسب بہت اچھا تھا, آدم کا بیٹا تھا. نہیں ساتھ رہیے, بہت اچھا نسب تھا. قابیل آدم کا بیٹا تھا, لیکن کارنامہ وہ کیا کہ لعنتی ہو گیا. میں نے ساتھ رہی گا, نسب اسے کوئی عزت نہ دے سکا. اور آگے بڑھیے, نوح کا بیٹا نوح کا ہے نا, نبی کا بیٹا ہے نا, اس سے بہتر نسب اب کیا ہو سکتا ہے. نبی کا بیٹا ہے, میں ساتھ رہی گا, نبی کا بیٹا ہے, لیکن وہ بھی لعنتی ہوا نا. اور آگے بڑھیے, لوط و نوح کی بیویاں نسبت اچھی ہے نا, رسول کی بیوی ہے, لیکن قرآن نے ان پر لعنت, یعنی نسب ان کو عظیم نہ بنا سکا, چونکہ ان کا کارنامہ بڑا خراب تھا. ہمیں ساتھ رہیے, کارنامہ بہت خراب تھا, نسب انہیں بلند نہ کر سکا. اسی کو برعکس کیجئے, تاریخ میں ہم نے نسب پست دیکھا ہے, کارنامہ بلند دیکھا. تو بیٹا کسی کا, علی اسے اپنا بیٹا کہہ رہا ہے. درود بھیجئے نا بر محمد والے محمد پر. بیٹا ایک بلند آواز سے درود بھیج دے بر محمد والے. اس سے بھی پست نسب کوئی ہو سکتا ہے. ابو سفیان کی بیٹی, معاویہ کی, یزید کی پھوپھی, اب پھر بھی ہم اسے سلام کرتے ہیں. نسب پست تھا, کارنامہ اتنا بلند تھا کہ ہم سلام کرتے ہیں. ذرا درود بھیجے بر محمد والے محمد پر. ممکن ہے کہ آپ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں, مولانا کون سا کارنامہ تھا ان کا؟ تو واقعہ سن لیجیے. والد آئے ہیں ملنے کے لیے, بیوی رسول کی ہے, رسول کی خدمت میں پہنچی, یا رسول اللہ ابا آئے ہیں, کیا اجازت ہے؟ آواز دی, باپ چاہے کافری کیوں نہ ہو, تعظیم لازم ہے. یہ نبی نے پہلا پیغام دے دیا ہے. جب نبی کافر باپ ہو اس کی تعظیم کرانا چاہتا ہے, تو اگر باپ مومن ہو اب بچے نافرمان ہو جائیں. ذرا درود بھیج دے بر محمد والے محمد. چنانچہ دروازہ کھول دیا. نسب حسین و منی, اس سے بہتر نسب کیا ہو سکتا ہے جس کے لیے رسول کہے کہ حسین مجھ سے ہے؟ بولیے, نسب کتنا عالی, حسین و منی. کارنامہ اتنا بلند نہیں ہے, کارنامہ اتنا بلند, کارنامہ اتنا بلند کہ انا منل میرے حسین نے کیا ہے جو انا من الحسین. شاید تاریخ لکھنے والوں نے جملہ لکھا ہے کہ شریعت خدا کی تھی, پھیلایا محمد نے, بچایا حسین ابن علی نے. درود ہے جبر محمد والے. یہ وہ کارنامہ کا لگ گیا. تو آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, نہیں ہے. آپ شیعہ ہونا آپ کا کمال نہیں ہے. سلام والدین کو کرو جتنے شیعہ. میں برابر کہتا ہوں کہ باپ نے انگلی پکڑ کے فرض عادت میں پہنچا دیا, ماں نے لوری دے کے حسین کا نام یاد کرا دیا. درود بھیجیے بر محمد والے. اور ایک بات اور عرض جاتے, تو کیا آپ جب یہاں سے جائیں تو ممتاز نہیں ہو سکتے؟ بولیے گا, آپ بھی وہی آئے ہیں نا جہاں وہ آ کے, بس وہ عقیدت کے ساتھ آئے ہیں, آپ بھی عقیدت کے ساتھ آ جائیے. یہاں آنے کے لیے اور آسان کرو, یہاں آنے کے لیے اور آسان. یہاں کہاں ہے, کہاں پہ بیٹھے ہیں آپ؟ چٹائی پہ, یہ قالین پہ, بولیے اس پہ بیٹھے ہیں. آقا بہجت کہتے ہیں کہ کبھی تم جب مجلس میں جاؤ
اور مجلس سے پلٹو تو کبھی نہ کہنا کہ مجلس گئے ہیں فرش پہ بیٹھ کے کہو کربلا گئے ہیں کربلا سے لوٹ رہے ہیں، یا پھر یہ کہو کہ جنت گئے ہیں جنت کے لوٹ سے ضرور بھیجو محمد چاروں کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. بادشاہ کا یہ حکم ہو گیا کہ سر تن سے ایک تاریخ مقرر ہو گئی، ایک میدان مقرر ہو گیا کہ وہاں سر تن سے جدا ہو جائے. مقررہ وقت پر اسے لے جایا گیا اس وزیر کو. جب وہ مقررہ وقت پر پہنچا اور بادشاہ سلامت بھی پہنچے تو اس نے کہا بادشاہ آپ بادشاہ ہیں جو حکم دے سر آنکھوں پہ، لیکن مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے. میری آخری خواہش ہے پوری کر دیجیے. کہا کیا؟ کہ جو وزیر گیا تھا اس سے ہماری بات کرا دیجیے. جو وزیر گیا تھا اس سے ہماری گفتگو. کوئی مسئلہ نہیں، بلا دیا وزیر کو. جب وزیر آ گیا تو اس نے نجومیوں نے اس سے پوچھا کہ ہمارا ایک سوال ہے، جواب دو گے؟ کہا اگر ممکن تو کیوں نہیں دیں گے. کہا فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں آپ کہاں تھے؟ اب جیسے چاہیے گا سنیے گی، آپ کی ذمہ داری ہے. کیا پوچھا تھا؟ فلاں وقت میں فلاں تاریخ فلاں روز آپ کہاں تھے؟ وزیر نے کچھ دیر تک سوچا اور سوچ کے بتایا جو دن تم بتا رہے ہو، جو وقت تم بتا رہے ہو، اس وقت میں کربلا میں حرم حسین میں تھا. اب جیسے چاہیے گا سنیے گا. کہاں تھا میں؟ کربلا میں حرم حسین میں تھا. حرم حسین. نجومی چلا اٹھا بادشاہ یا تو اس وزیر کو مردہ مانو یا یہ مانو کہ اس دن یہ جہاں تھا وہی جنت ہے. درود ہے جبل جہاں ذکر درود بھیج دے بر محمد. یہ جنت ہے، جنت. اس لیے ہم اپنے نوجوانوں سے بات کرتے ہیں کہ جنت کی لالچ میں حسین مت کیا کرو. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جنت کی لالچ میں تو ہے جی، جنت میں. اور ایک بات اور، آپ کو نہیں معلوم کہ لالچی جنت میں جائے اس کے سلام کا؟ بولیے نا، کس کے سلام کا؟ جو مسلمان ہو زہرا نے جواب نہ دے کے بتا. ذرا درود بھیجو اور محمد والے آپ کو ایک جگہ لے چلوں میں. جنگ احد سے کیا ہوا ہے کہ لوگ بولے نا رسول کو چھوڑ کے بھاگے. علی آئے تو رسول نے کیا کہا؟ یا علی سب چلے گئے تو کیوں نہیں گئے؟ تو رسول سے علی نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ کیا میں ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کر لیتا؟ مجھے کچھ نہیں کہا. علی نے قیامت تک کے لیے بات واضح کر دی کہ جو بھی بھاگا ہے وہ کافر، وہی نا، وہ کافر ہو چکا ہے. مسلمانوں تم کہتے ہو ان کے جواب کا سلام زہرا نے نہیں دیا. علی نے جب کافر بنا ہی دیا تھا تو بطول نے مہر لگا دی. درود بھیجو بر محمد مہر لگا دی. اس کا جواب آج کل ہمیں مل رہا ہے. کیا کہنے؟ ان کا جواب یہ اس لائق تھے ہی نہیں کہ دے سکے، تو اب ان کے چاہنے والوں کا اس کا جواب یہ کہہ کے دیا جا رہا ہے جو کراچی اور پاکستان کے دیواروں پر لکھا ہوا ہے. یہ نہیں، شیعہ کافر نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کافر شیعہ. میرے ذرا سا بیدار ہوئیے گا، کیا نعرہ ہے ہم تو دیواروں پہ؟ بولے زور سے بولیے، کیوں شرم آ رہے ہیں؟ کافر شیعہ بولیے گا، کافر شیعہ کافر 3 کافر 1 شیعہ. نہیں ہے.
نہیں ہے 3 کافر. ہم تو 1400 سال سے یہی کہتے آ رہے ہیں درود بھیج دو بر محمد ایک بات ہو, ہم آپ کے بات کو رد نہیں کرتے. بہت اچھی بات ہے, آپ نے خود ہی اعلان کر دیا کہ 4 جملے استعمال کیے. 3 کافر, ایک بولے نا, ایک شیعہ کو الگ کر کے آپ نے خود بتا دیا شیعہ الگ ہوتا ہے, کفر الگ ہوتا ہے. درود بھیجیے بر محمد. تو میرے عزیزوں, میرے معلوم کیا 40 سال کے پہلے بمبئی میں جلوس نہیں نکلتا تھا. بمبئی کا ایک شخص تھا جو ایک علم لیتا تھا اور بولے گا جایا کرتا تھا. کالا لباس پہن کے لوگ باہر نہیں نکل. ان کو سلام کرو جو اس ظلمت کی گھٹا میں بھی عباس کا علم لے کے تنہا جا کے بتاتے تھے. عباس والے ڈرتے نہیں ہیں, ہم تنہا بھی لشکر پر بھاری ہیں. وہ ان کی ہی کاوشیں تھیں کہ آج ہم لاکھوں کی تعداد میں اسی جگہ پر جہاں ایک علم لے کے جانے والا تھا 1000 علم لے جا کے بتاتے کل عباس فاتح تھا, آج بھی فاتح ہے, قیامت تک فاتح رہے گا. درود بھیجو بر محمد. آپ جو یہاں آئے ہیں آسانی سے آ گئے ہیں. کتنی رکاوٹیں تھیں, ہے نا. یہ سب پہلی رکاوٹ آرام کرو. کہاں جا رہے ہو, ہے نا. ارے رات بھر کہاں جگو گے, آرام کرو. کل آفس میں جانا ہے, آرام کرو. بچے کہاں جا رہے ہو, کل اسکول جانا ہے. یہ ساری رکاوٹیں تھیں یا نہیں, بولیے نا. اس ساری رکاوٹوں کو توڑ کے آپ آئے ہیں نا. یہ توڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو رکاوٹیں تھی وہ کمزور تھی, جو بلا رہا تھا وہ قوی تھا. درود بھیجو بر محمد وآل محمد. آپ اپنے سے جاتی اگر ابو طالب نہ ہوتے, اسلام پہلے مٹ جاتا اگر ابو طالب نہ ہوتے. ابو طالب نے نہ, ایک اور آسان بات کہہ دوں گا, درود بھیج دے بر محمد وآل محمد. کوئی بھی چاہے جتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو, وہ اپنے بچوں پر کسی کو آگے نہیں کرتا. نہیں, اپنے بچوں پر یا دوسرے کے بچے پر اپنے بچوں کو نثار نہیں کرتا. میرا جملہ ضائع نہ ہو. یہ جو کربلا کا واقعہ ہے یہ اصل میں وراثت میں علی سے ملا ہے, اور علی کو ابو طالب نے محمد کی جگہ پر سلا کے بتا دیا کہ میں اسلام کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ اپنے علی کو قربان کر سکتا ہوں. جب حسین کی نگاہ میں یہ گزرا کہ دادا نے اسلام کی خاطر میرے بابا کو مرگ کے بستر پر سلا کر اسلام کو بچا لیا, تو حسین نے بھی کہا بابا میں وعدہ کرتا ہوں اگر اسلام پہ کبھی ضرورت ہوئی تو اکبر کو فدا کر کے اسلام بچا لوں گا. درود بھیجو بر محمد والے. وجہ سے موسیٰ آپ کی وجہ سے, عیسیٰ آپ کس کی وجہ سے, میں کہہ گیا آپ کس کی وجہ سے. ایک بتا رسول نے کہا انا من الحسین. درود بھیجو بر محمد والے. انا من الحسین. کہ ہمیں وہاں بلا لیا ہے جہاں اس کے نمائندے آ کے بیٹھتے ہیں, اور اس سے زیادہ فضیلت ہم نہیں کہتے. ایک جملہ وہیں سے ربط مصائب. تاریخ اسلام میں 2 شخصیتوں کا جواب دیں گے, ایک مرد میں علی کا, عورتوں میں بولیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. نہ علی کا جواب ہے نہ زہرا کا جواب ہے. حسین کی ایک 4 سالہ دختر تھی جو بابا پہ روتی تھی, جو کوئی تماچے مارتا تھا, کوئی تازیانے مارتا تھا, اور سکینہ یہی کہتی تھی بابا کیا آپ پہ رونے کے بعد تماچے ملا کریں. عزیزو یہ وہ ایام ہیں
جن ایام میں لٹا ہوا قافلہ شام سے واپس جا رہا ہے، 2-4 واقعے آپ کے سامنے بیان کروں گا، زحمت تمام عزیزو۔ ایک وہ واقعہ آپ کو یاد دلا دوں کہ جب ایک بھائی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پاؤں میں بیڑی تھی اور ہاتھوں پہ چھوٹی بہن کا جنازہ تھا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، بس آپ تصور کیجئے کہ اس بھائی پر کیا گزری ہوگی کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں توق خاردار ہے اور چھوٹی سی ننھی سی میت ہے۔ ارے وہ بھائی کیا کرے مجھے نہیں معلوم کہ سید سجاد نے سکینہ کو کیسے دفن کیا، لیکن روایت کہتی ہے جب دفن کر کے سید سجاد قبر سے باہر آئے تو بہت گریہ کیا ہے۔ یہ منظر امام محمد باقر دیکھ رہے تھے، بابا کے قریب آئے، بابا اتنا تو سجاد آپ اپنے چچا کے جنازے پہ بھی نہ روئے، بھیا علی اکبر کے جنازے پہ بھی نہ روئے، قاسم کی لاش پامال ہوئی آپ نہیں روئے۔ ارے آپ کے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا اس وقت بھی آپ نہ روئے۔ ارے بہن کو دفن کر کے اتنا کیوں رو رہے ہو؟ سنو گے عزیزو سید سجاد نے کیا کہا ہے؟ سید سجاد نے کہا باقر کیسا سوال کر دیا، جواب سننا چاہتے تو سنو۔ جب میں اپنی بہن کو دفن کر رہا تھا تو میں نے دیکھا میری بہن کے لب ہل رہے ہیں، میں اپنے کان کو قریب لے گیا تو بہن نے کہا بھیا اتنا بتا دے اب بابا پہ روں گی تو کوئی تماچے تو نہیں مارے گا، کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا۔ اے باقر میری بہن گزر گئی۔ خدا ان بلند ہوتی ہوئی آوازوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ جب قافلہ چلنے لگا نا، آگے آگے قافلہ تھا۔ قافلہ کیا تھا؟ 4 سواریوں پر۔ کربلا سے جب قافلہ آیا تھا 54 سواریاں تھی، جب واپس ہو رہی تھی تو 4 یا 5 سواریاں تھی۔ آگے آگے سواری جا رہی تھی، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں، اور یہ کہہ رہی تھی اے زینب ہمیں معاف کرنا، تم جب یہاں آئی تھی تو ہم نے پتھر برسائے تھے، لیکن اس لیے کہ ہم آپ کو پہچانتے نہیں تھے۔ اب آپ واپس جا رہی ہے تو الوداع زینب، الوداع رباب۔ اے بی بی اگر کوئی فرمائش ہو تو کہیں، میں اسے پورا کر، ہم سب اسے پورا کر دیں کہ کچھ تو سکون ملے کہ ہم سے زینب راضی ہو گئی۔ عزیزو سنو گے زینب نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ محمل کا پردہ ہٹایا، کہا اے شام کی عورتوں، ارے زندان میں ایک چھوٹی سی لہت چھوڑ کے جا رہی ہوں، ارے جب بھی موقع ہو لہت پہ آ کے میری سکینہ پہ ماتم۔ بس میں مجلس تمام کر دیتا، لیکن ایک منظر اور آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ واقع کربلا کے 200 سال کے بعد شام میں سیلاب آ گیا۔ آخری جملے ہیں عزیزو، اور سیلاب کی وجہ سے قبر سکینہ بھی ٹوٹ گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ قبر سکینہ سگاف ہو گیا۔ لوگوں نے چھوٹی سی میت کو دیکھا تو لوگوں نے یہ کہا کہ اس بیوی کے جنازے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ اب سوال ہے کہ کیسے منتقل کیا جائے؟ تو کسی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قبر سے بیوی کا جنازہ باہر نکالا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیسے ہو؟ کہ اندر ہی اندر ایک سرنگ بناؤ۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ سرنگ 2 کلومیٹر کا سرنگ بن گیا۔ جب سرنگ تیار ہو کے دوسری جگہ قبر تیار ہو گئی تو اب سوال یہ ہوا کہ جنازے کو یہاں سے وہاں تک لے کون جائے؟ اب جیسے چاہیے گا سن لیجئے گا، اسے کیسے لے جائے، کون لے جائے؟ شام میں ایک عالم دین تھے، ان کی خدمت میں لوگ پہنچے، آپ سید ہیں، آپ اولاد زہرا ہیں، آپ کو یہ حق ہے کہ آپ شہزادی کا جنازہ ہاتھوں پہ اٹھائیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیں۔ اے آزادار ہو، یہ عالم دین قبر میں آئے، اس وقت جنازہ اٹھایا، لے کے منتقل کیا۔ منتقل کرنے کے بعد جب قبر سے باہر آئے، امامہ پھینکا، گریبان چاک کیا۔ لوگوں نے پوچھا اے عالم دین کیا ہوا؟ کہا کیا پوچھتے ہو؟ جب میں اپنی شہزادی کے جنازے کو لے کے جا رہا تھا، ایک تیز ہوا چلی، کفن ہٹا تو میں نے کیا دیکھا؟ اب تک بیوی کے رخساروں پر نیلے نیلے نشان،
کے کان زخمی اب تک خون بہ رہا واہ حسینہ واہ مظلومہ سیالم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہم سب کی اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما ہمیں عبادت کرنے کی توفیق و سلیقہ عطا فرما خدایا